میر جعفر نواب آف بنگال سراج الدولہ کی 50,000 فوج لے کے بنگال کی سرحد پر کھڑا تھا. سامنے انگریزوں کا جنرل رابرٹ کلائیو صرف 3,000 فوج لے کے کھڑا تھا. جنگ شروع ہوتے ہی میر جعفر تقریباً آدھی فوج لے کے جنگ میں اترا ہی نہیں، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے انگریزوں کے جنرل رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کو نوابی کی لالچ اور رشوت دی. میر جعفر کی اس حرکت کی وجہ سے نواب آف بنگال صرف 11 گھنٹے میں یہ جنگ ہار گیا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے ہندوستان پہ 200 سال کے لیے حکومت کی. اصل میں میر جعفر بچپن سے ہی نواب بننا چاہتا تھا، اور اس کو پانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا. تو اس نے جوانی میں ہی نواب آف بنگال علی وردی خان کی فوج جوائن کی، اور کچھ ہی وقت میں نواب نے ان کو اپنا آرمی چیف بنا لیا اور اپنی بہن کی شادی اس سے کرا دی. جس نواب نے اسے سب کچھ دیا، ایک دن اس نے اسی نواب کو مارنے کا پلان بنا، لیکن یہ پلان کامیاب ہونے سے پہلے ہی نواب نیچرل کازز سے مر گیا، اور ان کی جگہ ان کا 23 سالہ نواسا سراج الدولہ نواب بن گیا. بنگال اس وقت دنیا کے امیر ترین سٹیٹس میں سے ایک سٹیٹ تھا. جس طرح اگر آج امریکن سٹیٹ کیلیفورنیا ایک ملک بن جائے تو وہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہوگا، اور یہاں کا نواب بننا پیسہ اور طاقت دونوں کو حاصل کرنا تھا. اسی لیے رابرٹ کلائیو 3,000 فوج لے کے پلیسی کے مقام پہ آیا. جنگ شروع ہونے سے پہلے نواب نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. نواب کا واحد وفادار جنرل آگے بڑھا اور اس نے اپنے توپوں سے رابرٹ کلائیو پہ اٹیک کیا. رابرٹ کلائیو نے بھی اس بمباری کا جواب دیا، لیکن اس کی فوج میں وہ طاقت نہیں رہی. تو اسی لیے رابرٹ کلائیو اپنی فوج کو لے کے پیچھے مینگرووز کے ٹریز میں واپس چلا گیا. نواب کے واحد وفادار جنرل کو لگا کہ رابرٹ کلائیو بھاگ گیا ہے، تو اس نے اپنی فوج کو آگے کیا. جیسے ہی آگے کیا، رابرٹ کلائیو کی فوج نے اس پہ بمباری کر دی، جس کی وجہ سے نواب کا واحد وفادار جنرل شہید ہو گیا اور اس کی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. اب نواب کے پاس 2 اور گروپس رہ گئے تھے جن کی سربراہی میر جعفر کر رہے تھے. اس کے بعد نواب نے اپنے 2 گروپس کو آرڈر دیا کہ آگے جاؤ اور حملہ کرو، لیکن میر جعفر کی قیادت میں یہ 2 گروپس آگے جانے سے انہوں نے انکار کر دیا. آخر کار نواب میر جعفر کے پیر پڑا اور اسے کہا کہ پلیز اس بار بیرونی مداخلت سے یہ حکومت مت گراؤ اور اپنے ہی لوگوں سے غداری مت کرو. لیکن چیف آف آرمی سٹاف جنرل میر جعفر نے صاف انکار کر دیا. پاس کھڑے دوسرے گروپ کے جنرل نے نواب کو بھاگنے کا مشورہ دیا. اب 23 سالہ نواب کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا اور اسے مجبوراً بھاگنا پڑا. نواب کے بھاگتے ہی میر جعفر نے نواب کو زنجیروں میں بند کر کے غدار محل میں رکھا، اور 2 جولائی 1757 کو میر جعفر نے اس کو ویسٹ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اور اپنے ہی ایک سپاہی کے ہاتھوں ان کا سر کاٹ کے ادھر پھینک دیا. یہ قتل انہوں نے انگریزوں سے کیے ہوئے معاہدے کی وجہ سے کیا اور اپنی غلامی کا پورا حق ادا کیا. اس غداری پہ انگریزوں نے میر جعفر کو بنگال کا پپٹ نواب بنا لیا، اور یہ جنگ جیتنے کے بعد انگریز اتنے مضبوط ہوئے کہ انہوں نے 200 سال ہندوستان پہ حکومت کی. لیکن میر جعفر میں غداری کا کیڑا تھا. اس نے پہلے اپنے لوگوں سے غداری کر کے انگریزوں کا پپٹ نواب بنا، بعد میں انگریزوں کے ساتھ غداری کر کے وہ ڈچ کا پپٹ نواب بنا. لیکن بہت جلد انگریزوں نے اسے ہرا کے ہمیشہ کے لیے نوابی سے ہٹا دیا. غداری، دھوکے بازی، سیلفشنس اور بے وفائی کو لوگ آج بھی میر جعفر کے نام سے یاد کرتے ہیں. آج بھی بنگال میں لوگ ان کے قبر کو نمک حرام ڈیری کہتے ہیں. نواب آف بنگال سراج الدولہ کو لوگ گریٹسٹ فریڈم فائٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ میر جعفر کو غداری، بے وفائی اور دھوکے بازی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب آپ سمجھیں گے کہ ایسے غدار کو کوئی دوبارہ حکومت کیسے دے سکتے. لیکن پاکستان کے پہلے صدر جن کا نام سکندر مرزا تھا، جس نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء لگایا اور پاکستان کی جمہوریت کو تباہ و برباد کر دیا، آپ کو پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ اسی غدار میر جعفر کا نواسا تھا. اس نے ایوب خان کی مدد سے پاکستان میں مارشل لاء لگایا تھا. ٹھیک 19 دن بعد ایوب خان نے اسے اس کی حکومت سے ہٹا دیا. My dear countrymen, السلام علیکم. پاکستان اس کے بعد ہمیشہ سے انسٹیبل رہا، اور اس انسٹیبلٹی کا ذمہ دار آج بھی لوگ سکندر مرزا کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اسی غدار میر جعفر کا نواسا تھا.